وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پورے عالم کے لوگوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اپنے قرب کا ذریعہ بنائے، اپنی پہچان اور معرفت کا ذریعہ بنائے، اور ہم کمزوروں پر اللہ پاک ترس کھائے، ہم گنہگاروں کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آج کی اس وقت کی یہ مجلس دعائیہ مجلس ہے۔ ہمارے بہت پیارے دوست بلال بھائی ناخدا، انہوں نے ایک گروپ تشکیل دیا اور اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو انہوں نے ترغیب دی کہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ تو الحمدللہ آج تقریباً 60 قرآن پاک مکمل کیے، اور 60 قرآن پاک کی تکمیل پر یہ آج دعا ہے۔ قرآن پاک کے اختتام پر جو دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو، ہماری تمناؤں کو، ہماری مرادوں کو اللہ قبول فرمائے، پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو معاف فرمائے، اور ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ پاک اہل دنیا کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اس سے پہلے بھی دعا کے عنوان پر مختلف مواقع پر، مختلف انداز پر گفتگو ہوتی رہی ہے، لیکن تاہم ہر موقع پر کچھ نہ کچھ نئے سامعین ہوتے ہیں، نئے مخاطب ہوتے ہیں، اس لیے یہ عاجز ایک بات عرض کرتا ہے کہ اللہ رب العزت جو دعا قبول کرنے کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جو تم مانگو وہ دیں گے اور جس وقت مانگو اسی وقت دیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو تم مانگو وہی دیں گے اور جس وقت مانگو اسی وقت دیں گے۔ تو کیا مطلب پھر؟ تو یوں ہی کہہ دو صاف صاف کہ بھئی دینا ہی نہیں ہے۔ تو نہیں، یہ تو ہرگز نہیں اللہ نے فرمایا کہ نہیں دوں گا، لیکن جو تم مانگو وہی دوں گا اور جس وقت مانگو اسی وقت دوں گا، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں ایک باپ سے جب ایک بچہ آئس کریم مانگتا ہے، اس کو نزلہ ہے، بخار ہے، زکام ہے، گلا اس کا بیٹھا ہوا ہے، اس صورت میں سارے عقل مند اور سارے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں کوئی ٹھنڈی چیز بچے کو نہ دی جائے، مریض کو نہ دی جائے کہ اس کی بیماری میں اور اضافہ ہوگا، کھٹی چیز نہ دی جائے، ٹھنڈی چیز نہ دی جائے۔ اب بچہ اس کیفیت میں وہ ٹھنڈی چیز مانگ رہا ہے، آئس کریم مانگ رہا ہے، تو بچے کا ابا بچے کو آئس کریم نہیں دیتا، ٹھنڈی چیزیں نہیں دیتا۔ اب وہ بچہ روتا ہے، تو اس روتے ہوئے بچے کو سن کر کوئی آدمی پوچھے کہ بھئی اس بچے کو رلایا کیوں ہے، کیوں اس کو وہ چیز نہیں دے رہے جس کا مطالبہ کر رہا ہے؟ اب اس کو آدمی کیفیت بیان کرتا ہے کہ دیکھو نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، اب یہ آئس کریم مانگ رہا ہے کہ نہیں مت دو، بالکل مت دو، مضر ہے۔ تو ہر عقل مند آدمی اس بچے کے مطالبے کو غلط ٹھہرائے گا اور کہا کہ اس کا یہ ضد کرنا اور یہ چیز مانگنا اس کے حق میں مضر ہے۔ تو جب دنیا کا ابا بچے کے ہر مطالبے پر اس کا مطالبہ پورا نہیں کرتا، وہ مصلحت پر غور کرتا ہے، وہ حکمت پر غور کرتا ہے کہ نہیں یہ چیز اس کو دینا مناسب نہیں ہے، تو کائنات کا ربا، کائنات کے بندے، کائنات میں رہنے والے جب اس ربا سے مانگیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کیا حکمت نہیں ہے؟ وہ حکیم نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو سارے حکیموں کے حکیم ہیں، وہ تو سارے حکیموں کے خالق ہیں اور مالک ہیں، وہ کتنے حکمت والے ہوں گے۔ لہذا جب بچہ کوئی چیز مانگتا ہے جو اس کے حق میں مضر ہوتی ہے اور باپ سمجھتا ہے کہ مناسب نہیں ہے، تو باپ نہیں دیا کرتا بلکہ اس سے کوئی بہتر چیز دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح بندہ جب اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور وہ چیز اللہ کے علم میں بندے کے حق میں مضر ہو تو وہ چیز نہیں دیا کرتے، اس سے بہتر کوئی چیز دیا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل ہم جو جس وبا سے، بیماری سے اللہ تعالیٰ سے چھٹکارا مانگ رہے ہیں، تو اس میں تو کسی مصلحت کا خیال نہیں ہونا چاہیے، اس سے تو چھٹکارا دے ہی دینا چاہیے۔ تو اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ کئی مرتبہ بچہ اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو باپ اس کو دلانے کا سچا ارادہ رکھتا ہے اور جو وعدہ کرتا ہے کہ ضرور میں دلاؤں گا،
اس میں بھی وہ سچا ہے اور پکا ہے، لیکن وہ اسی وقت نہیں دلاتا، اس میں کچھ ڈیلے کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تاخیر کرنا اور ڈیلے کرنا وہ بھی اس کی مصلحت اور حکمت ہے۔ جیسے چھوٹا سا بچہ سائیکل کی ضد کرے تو سائیکل دلانے کی اس میں کیپیسٹی بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، وہ دلا بھی سکتا ہے، سائیکل بازار میں موجود بھی ہے، لیکن باپ ابھی اس لیے نہیں دلا رہا کہ ابھی بچے کا قد چھوٹا ہے، وہ دوسرے محلے کے بچوں کو دیکھ کر ضد تو کر رہا ہے ان کے حرص میں آ کر، لیکن بچے کا سائز وہ نہیں ہے جیسے دوسرے بچوں کا ہے جو چلا رہے ہیں، جن کو دیکھ کر وہ حرص کر رہا ہے، لہٰذا تھوڑا سا سنبھلنے دو، تھوڑا سا اس میں قوت آنے دو، اسٹیمنا آنے دو، تب جا کے اس کو سائیکل دلائیں گے۔ تو کئی مرتبہ ایک سال کے بعد باپ بچے کو سائیکل دلاتا ہے، تو مانگا تھا 1 سال پہلے اور دلائی 1 سال کے بعد، اور اس میں آئین اس کی مصلحت تھی کہ بچہ ذرا صحت کے اعتبار سے گروتھ پکڑ جائے، صحت کے اعتبار سے قوی ہو جائے اور وہ سنبھالنے والا بن جائے، تو اس کے بعد اس کو وہ دلاتا ہے، اور پھر جس وقت بچہ اس قابل ہو جاتا ہے تو دلا کر رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتے ضرور ہیں، لیکن اس میں تاخیر میں رب کریم کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، کیونکہ وہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، وہ خالق و مالک ہیں، وہ بندوں کی حکمتوں کو، بندوں کو دینے نہ دینے کی حکمتوں کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ اس میں ڈیلے کرتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم نرے حریص ٹھہرے، جلد باز ٹھہرے، نرے جاہل ٹھہرے، اس لیے کئی مرتبہ ہم چاہتے ہیں کہ ادھر زبان سے نکلے اور ادھر مل جائے، نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ عاجزی کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ بندے کو عربی میں عبد کہتے ہیں، عبد کے معنی غلام کے ہیں، اور غلام کو یہ بات سجتی ہے کہ غلام اپنے مالک کے تابع رہے، وہ جہاں بٹھائے وہاں بیٹھے، جو کھلائے وہ کھائے، جو پہنائے وہ پہنے، اور جیسا کہے ویسا کرے۔ جو اس طرح کا ہوتا ہے اس کو نمک حلال کہتے ہیں، وفادار کہتے ہیں، اور جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ نمک حرام کہلاتا ہے اور غدار کہلاتا ہے۔ اس لیے بندوں کو بندگی سجتی ہے، بندوں کو عبدیت سجتی ہے کہ وہ اپنی رائے کو اللہ کے سامنے پیش نہ کرے، اپنے دعووں کو پیش نہ کرے۔ بندوں کو چاہیے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے عاجزی کے ساتھ، انابت کے ساتھ اور کسر نفسی کے ساتھ اللہ کے سامنے ان چیزوں کو، باتوں کو پیش کر کے ان کو قبول کرے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کانپور کے اندر 2 نوجوان تھے، شب قدر میں انہوں نے سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو ملتا ہے، اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، تو ایک ڈھیلے کو لے کر، مٹی کا بڑا سا ڈھیلا لے کر اس کے اوپر انہوں نے رومال ڈھانپ دیا اور لے کر رات بھر دعا کرتے رہے، اللہ اس ڈھیلے کو سونے کا بنا دے، اللہ اس ڈھیلے کو سونے کا بنا دے، اللہ اس ڈھیلے کو سونے کا بنا دے۔ فجر کی اذان ہوئی تو رات کے اختتام کا گویا مؤذن نے اعلان کر دیا کہ رات ختم ہو چکی، فجر کی اذان دی۔ اب انہوں نے دھیرے سے وہ رومال اٹھا کے دیکھا تو ڈھیلا کا ڈھیلا ہی نکلا، وہ سونے کا تو بنا نہیں۔ تو افسوس کر کے اٹھے، کہا بس ایسے ہی کہا جاتا ہے، کچھ قبول تو ہوتی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا کہ وہ تمہیں سونے کا ڈھیلا بنا کے دیتے۔ عین ممکن ہے کہ سونا بنتے کے ساتھ ہی تم دونوں لڑ مرتے، اس کی تقسیم پر کیسے کاٹیں، کیسے بانٹیں اس کو۔ لہٰذا اللہ حاکم ہے، اس کی حکمت کے خلاف تھا کہ وہ تمہیں سونا بنا کے دیتے۔ تو اللہ کو یہ مت کہو کہ دعا قبول نہیں کرتے۔ اور عین ممکن ہے اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو سونے میں تبدیل کرنا اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ ہم اس سونے کو بیچ کر ہم اس سے یتیموں اور مسکینوں کی خیر خواہی کریں گے، تمہاری بات یہ ہو، تو کیا ضروری ہے کہ سونا بننے کے بعد آپ اس نیت پر قائم بھی رہتے کہ نہیں رہتے؟ ہو سکتا ہے پھر اور زیادہ خلفشار ہوتا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے جب بندہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ہم تو مطالبہ کرتے ہیں اسی فارم میں، اسی شکل میں، جو چیز ہماری زبان سے نکل رہے کہ وہ چیز اسی طرح ملے، لیکن اللہ تعالیٰ حاکم اور حکیم ہے، کئی مرتبہ اسی فارم میں وہ چیز نہیں دیتے، اسی انداز میں وہ چیز نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت والی شان ظاہر فرماتے ہیں، اور نہ جانے اس دعا کے بدلے میں کیا کیا چیزیں اور کس کس طرح اور کس کس موقع پہ عطا فرماتے ہیں، کتنی مصیبتیں دور فرماتے ہیں، کتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، کتنا رزق دیتے ہیں، کتنے حادثات سے بچاتے ہیں، اور کتنی عزتوں کے فیصلے کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کو کون جانتا ہے، اس کی طرف کس کی نظر جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کرنے والے بنیں، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے والے بنیں، جی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مشفق و مہربان ہے۔
میرے بھائیوں اور بہنوں، جہاں جہاں تک یہ آواز جاری ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ کرونا وبا کے دوران دو چیزیں بہت کھل کر سامنے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دو شان، ویسے تو کل یوم ہوا فی شان، ہر گھڑی ہر آن اس کی ایک شان ہوا کرتی ہے، لیکن دو شان اللہ تعالیٰ کی کھل کر سامنے آئی ہے اس وقت، ایک شان قدرت اور دوسری شان بے نیازی۔ اللہ رب العزت نے اس بیماری کو جس وائرس کے ذریعے سے ظاہر فرمایا، جس کا نام کرونا دیا ہے لوگوں نے، کہتے ہیں کہ بال پین اگر کاغذ پر رکھ کر اٹھایا جائے، بال پین ایک قلم کو صرف کاغذ پر اوپر سے نیچے رکھ کر اٹھا لیا جائے تو جو ایک مہین سا نقطہ بنتا ہے، یہ یوں کہیے کہ بال پین کی جو نوک ہوتی ہے، قلم کی نوک ہوتی ہے، پین کی نوک ہوتی ہے، اس نوک پر 10,000 وائرس بیٹھ سکتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ کیا سائز ہوگا ان کا، دیکھو تو دکھے نہیں، ناپو تو نپے نہیں، تولو تو تلے نہیں۔ اور ایسا ایک معمولی سا جسم، ایسا ایک کمزور سا جسم، ایسا ایک نحیف سا جسم، آج ساری کی ساری دنیا طاقت والی اور طاقت کے دھنی اور طاقت کا دعویٰ کرنے والے اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے والے اور مادیت کی دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والے، جی، اور اپنی طاقت کا بغل بجانے والے، آج سب کے سب بے بس نظر آ رہے ہیں اس وائرس کے سامنے، اور ہاتھ مل رہے ہیں، کفِ افسوس مل رہے ہیں، ہائے ہمارے پاس میڈیسین نہیں۔ آج تک، اس وقت تک کی تاریخ میں کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا فن طب کے اندر جو چشم زدن میں یا پیشانی پہ وہ آلہ رکھ کر یہ بتا دے کہ اس کو کورونا ہوا ہے۔ یہ جو پیشانی پر رکھ کر اسکیننگ کر رہے ہیں، یہ تو ٹیمپریچر ناپ رہے ہیں، جسم کے اندر کتنی گرمی ہے اس کو ناپ رہے ہیں، اس میں یہ دیکھا ہوا تھوڑی آ رہا ہے کہ اس کو کورونا ہے۔ یہ تو ایک علامت مقرر کر لی ہے، جیسے کوئی کہے کہ جہاں دھواں دیکھو پہنچو وہاں آگ ضرور ہوگی، جیسے ایک اصول بنا لیا جائے کہ جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں آگ ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح ایک اصول بنا لیا کہ جس کو فیور ہو، بخار ہو، نزلہ زکام کھانسی ہو تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کو کورونا ہو سکتا ہے، یہ پازیٹیو کیس ہے۔ اس کے بعد اس کو کوارنٹائن کرتے ہیں، تنہائی میں ڈالتے ہیں اور 4-5 دن دیکھتے ہیں، یہ 14 دن تک انتظار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ آگے کیفیت نہیں بڑھتی بلکہ جو کیفیت ہوتی ہے بخار کی، کھانسی کی، اس میں شفا ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہے، اس میں کورونا کا وجود نہیں ہے۔ تو یہ تو اندھوں کی لاٹھی ہے، لگ گئی تو ٹھیک، نہیں تو نہیں، میں تو ہوں ہی اندھا، ہمارے پاس تو ہے ہی آلات کچھ نہیں۔ تو یہ تو اندھیرے میں ہم ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسی دوا دنیا کے پاس نہیں ہے جس میں اس کا علاج ہو اور جس کے ذریعے سے اس کو ڈیٹیکٹ کر کے بتایا جا رہا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان اس دور میں بھی، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس مادیت کے دور میں، اس علم کے دور میں، نالج کے دور میں اور سائنس کے دور میں اور اپنی جو ہے چاند پر پہنچنے والی صلاحیتوں کے دور میں آج اللہ رب العزت کے اس وائرس کے سامنے بے بس نظر آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی شان قدرت کیا ہے۔ واقعی اللہ پاک نے اظہار کر دیا، بتا دیا، لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ تم بڑے نہیں ہو، تمہاری ٹیکنالوجی بڑی نہیں ہے، تمہاری عقل بڑی نہیں ہے، تمہاری سمجھ بوجھ بڑی نہیں ہے، تمہاری ایجادات بڑی نہیں ہے، تمہارے ہتھیار بڑے نہیں ہیں، تمہارا کیمیکل بڑا نہیں ہے، تمہاری نیوکلر پاور بڑی نہیں ہے، بڑا تو میں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کو ساری دنیا کے مسلمان اذان میں 5 مرتبہ جی ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے سے ساری دنیا کو یہ سناتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک کاش کہ مسلمان خود بھی اس پیغام کو سمجھتے اور اہل دنیا کو، اہل وطن کو اور اپنے برادران وطن کو اس پیغام کو سمجھاتے کہ ہمارے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ودن منٹ اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر، جن کے دونوں الفاظ تقریباً سملر ہیں، یہ الفاظ اس لیے کہے جاتے ہیں تاکہ دونوں کانوں کے ذریعے سے وائس میسج کے ذریعے دل اور دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، جم جائے کہ اس کائنات کے اندر، اس دھرتی کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے، بلکہ اس کل کائنات کے اندر، زمین کے نیچے اور آسمانوں کے اوپر اگر کوئی چیز بڑی ہے تو وہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن ہائے افسوس، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، نہ ہم اس پیغام کو خود سمجھ سکے، نہ ہم دنیا والوں کو سمجھا سکے، بٹ رٹے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی معنویت نہ ہم نے خود سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ دنیا والوں کو سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کاش کے بتاتے
کہ بچے تو دنیا میں پیدا ضرور ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے، ماں کی تنگ و تاریک کوکھ سے تو روشن دنیا میں ضرور آیا ہے، لیکن دنیا کی روشنی دیکھ کر تیری آنکھیں چندھیا گئی ہیں، تو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، تیری مٹھیاں بند ہیں، تیری آنکھیں کھل نہیں پا رہی ہیں، یہاں کی چمک دمک کو دیکھ کر تیری آنکھیں چندھیا گئی ہیں۔ اے منّے سمجھ لے، یہ روشنی بڑی نہیں ہے، یہ کائنات کا اجالا بڑا نہیں ہے، یہ آسمان کی رفعت بلندی اور زمین کی چوڑائی بڑی نہیں ہے، یہ تیرے گھر کے آنگن میں اور گھر کے آنگن سے دکھنے والا پہاڑ بڑا نہیں ہے، یہ تیرے گھر کے آنگن میں تیرے باپ کے باندھے ہوئے گھوڑے، گدھے اور بیل اور گائے اور اونٹ یہ بڑے نہیں ہیں، بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہی بچہ جو دنیا میں آیا تھا، جو کچھ نہیں جانتا تھا، کچھ نہ جانتے ہوئے اس کو یہ جنایا گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جیسے جیسے یہ بچہ گروتھ پکڑتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور یہی سبق جو دنیا میں دھرتی میں آتے کے ساتھ اس کے کان میں کسی نے کہہ دیا تھا، اسی سبق کا ریمائنڈر دینے کے لیے اور یاد دہانی کرانے کے لیے مسجد کا مؤذن بلند آواز کے ذریعے سے منارے پہ کھڑے ہو کر یا ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے سے دن میں 5 دفعہ یہ آواز بلند کرتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور 5 دفعہ کی اذان میں 25 دفعہ اس لفظ کو دہراتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اے کھیتی باڑی میں کام کرنے والوں، یہ تمہاری کھیتی باڑی نہیں ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ اے فیکٹریوں میں بیٹھنے والوں، اے آفسوں میں بیٹھنے والوں، سن لو، یہ آفسیں اور یہ مشینیں بڑی نہیں ہیں، تمہارا پروڈکٹ بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ اے نوٹوں کی گڈی گننے والوں، اے بینکوں میں لائن لگانے والوں، اے بینک والوں، سن لو، یہ نوٹوں کی گڈیاں بڑی نہیں ہیں، ان سے کام نہیں بنتے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کا نام بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے دنیا کے حکمرانوں، اے تاج و تخت کے مالک لوگوں، تم عارضی عزت بنائے ہوئے ہو، تم 5 6 سال کے لیے اور 10 سال کے لیے چن کر آئے ہو، اور کرسی صدارت پر بیٹھے ہو، کرسی وزارت پر بیٹھے ہو، اور تم خادم بن کر بیٹھے ہو، تم کسی چیز کے مالک نہیں ہے، تم تو مخلوق کا پیسہ مخلوق کو دینے کے لیے ڈاکیہ بن کر بٹھائے گئے ہو، لیکن تم اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، بڑی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے کاش ہم خود بھی اس پیغام کو سمجھ سکتے اور مخلوق کو ہم سمجھانے والے بنتے۔ واقعی آج ہمیں اعتراف ہونا چاہیے اس بات کا کہ اللہ ہم آپ کی دعوت کو پہنچانے میں ناکام رہے، ہم آپ کی دعوت کو پہنچانے میں سست رہے، ہم آپ کی دعوت کو پہنچانے میں غافل رہے۔ اللہ جی اس جرم عظیم کو معاف کر دیجیے، اللہ جی اس جرم عظیم کو معاف کر دیجیے۔ تو اللہ پاک نے ایک تو شان قدرت دکھائی کہ اللہ بڑے ہیں، نہ تمہاری سائنس بڑی ہے، نہ تمہارا طب بڑا ہے، نہ تمہاری ڈاکٹری لائن بڑی ہے، نہ تمہارے ویپن بڑے ہیں، نہ تمہاری نیوکلر پاور بڑی ہے، نہ تمہاری حکومتیں بڑی ہیں، نہ تمہاری فوج بڑی ہے، کوئی چیز بڑی نہیں ہے، بڑی ذات اللہ کی ہے۔ میں اللہ ہوں، میں بڑا ہوں، میری قدرت بڑی ہے، میری طاقت بڑی ہے۔ تو ایک تو اللہ نے شان قدرت دکھا دی، لہذا جو دنیا میں سب سے بڑا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، سب سے زیادہ نقصان اسی ملک میں ہے۔ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا تھا، اسی نے اپنی سپر ڈال دی ہے۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ نے شان بے نیازی کا اظہار فرمایا، وہ اس طور پر کہ حرم بند، حرم مکہ بند، حرم مدینہ بند، مراکز بند، خانقاہیں بند، مدارس بند، مساجد بند، ساری چیزوں کو، خیر کے دروازوں کو بند کر کے اللہ پاک نے یہ دکھا دیا، اے لوگو جو میرے نام لینے والے ہو، جو میرے سامنے اپنی پیشانیوں کو رگڑنے والے ہو، جو میری تسبیح پھیلانے والے ہو، جو میری قرآن کلام کی تلاوت کرنے والے ہو، سن لو، سمجھ لو، پہچان لو، جان لو اچھی طرح سے، مجھے تمہاری کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ تم سارے کے سارے سجدے میں سر رکھ کر اگر صبح قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤ تو میری شان میں بال برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تم سارے کے سارے فرعون، شداد و حامان اور قارون جیسے بن کر اور میرے نام کی گالیاں دو صبح سے شام تک اور صبح قیامت تک تم مجھے گالیاں دیتے رہو تو میری شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، میں جیسا تھا ویسا ہوں اور ویسا رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے شان استغنا ظاہر فرمائی۔ معلوم ہوا عبادتوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، ہمیں۔ ہم پھر اللہ سے کہیں گے رب کریم آپ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ جی آپ روٹ گئے، آپ مان جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے۔ آپ نے ہمیں ایک موقع اور دیا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔
بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج 30 32 40 دن ہونے آئے ہیں اس ہمارے ملک میں اس بیماری کو زور پکڑے ہوئے، لیکن پھر بھی حال یہ ہے نوجوان غفلت کی زندگی ویسے ہی گزار رہے ہیں، اسی طرح انٹرنیٹ پر تماشے کر رہے ہیں۔ ان حالات میں بھی خود اس عاجز کے پاس ایسے فون آ رہے ہیں کہ حضرت عبادتوں میں مزہ نہیں آ رہا اور نماز قضا ہو رھی ہیں اور گناہ کی طرف رغبت ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے، کتنے افسوس کی بات! ان حالات میں بھی گناہ کی رغبت، یہ عذاب کے ایام ہیں، گرفت کے ایام ہیں، پکڑ کے ایام ہیں، اس میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کیسے پتھر کے سل بن چکے ہیں۔ دوستو، ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی ہمیں معاف کر دیجیے۔ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، ہم حساب کتاب لیے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر آپ حساب کتاب لینے پر آ گئے تو ہم تو ایک چائے کی پیالی کا حساب نہیں دے سکتے، ایک گھونٹ ٹھنڈے پانی کا حساب نہیں دے سکتے، ایک صبح اور ایک شام کا حساب نہیں دے سکتے، ایک صبح شام کے دسترخوان کا حساب نہیں دے سکتے۔ میرے پیارے اللہ، بس آپ ہمیں تو یوں ہی معاف کر دیجیے۔ ایک اللہ کے ولی، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک قیامت کے دن آپ مجھ سے جو بھی سوال کریں اس کا ایک ہی جواب میرے پاس ہے، وہ چاہے آج لے لو چاہے قیامت کے دن لے لینا، اور وہ جواب یہ ہے، اللہ آپ جو سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جو بھی سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں، یہ کریں گے اللہ جی میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، اللہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور دوستو، قربان جائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ سوائے عاجزی کے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سوائے عاجزی کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ بس ہم سرنڈر کر دیں، ہاتھ اٹھا دیں، اللہ ہم نہیں کر سکے، ہم عبادت نہیں کر سکے، اللہ ہم طاعت نہیں کر سکے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ نہیں کر سکے، اللہ معاف کر دیجیے۔ تو عاجزی، ہائے میں کچھ بھی نہیں، یہ ہائے میں کچھ بھی نہیں، ہائے میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ کر نہ سکا، میں کچھ کر نہیں سکتا، یہ جو ہے عاجزی، یہ عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ تو ہم کریں، جتنا اللہ نے ہمیں قدرت عطا فرمائی اتنا کریں 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 کریں، اور کرنے کے بعد اظہار کریں، ہائے پیارے اللہ میں کچھ نہ کر سکا، ہائے اللہ میں کچھ نہ کر سکا، ہائے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر درد نایافت حاصل ہو جاتا ہے، کچھ نہ ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، دوستو یہ بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ختم قرآن پر اس وقت ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری موجودہ ضرورت کو بھی اللہ پاک پوری فرمائے، مستقبل کی ضرورتوں کو بھی اللہ پاک پوری فرمائے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے ماضی کے جو برے کارنامے ہیں اللہ پاک ان کو معاف فرمائے، بلکہ ہماری سیئات کو اللہ پاک حسنات سے مبدل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم، پیارے اللہ، اچھے اللہ، پیارے اللہ، سونے اللہ، آپ روٹ گئے، آپ روٹ گئے، زمین و آسمان کے تیور بتا رہے، آپ روٹ گئے، باغ اور بلبل کی خاموشی بتا رہی ہے، آپ روٹ گئے، شہروں کے سناٹے بتا رہے، آپ روٹ گئے، کارخانوں کی خاموشیاں بتا رہی ہیں، آپ روٹ گئے، زمین و آسمان کے بدلے بدلے تیور بتا رہے، آپ روٹ گئے۔ اے میرے پیارے رب، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، رب کریم راضی ہو جائیے۔ ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن پیارے اللہ، آپ تو ہمارے اکلوتے رب ہیں، آپ جیسے تو ہمارے کوئی اور نہیں، اللہ جی آپ ہی تو ہمارے اکلوتے رب ہیں۔
اگر ماں بچے سے ناراض ہو کر اس کو دروازے سے باہر نکال دے اور رات کا وقت ہو، رات کا سناٹا ہو، رات کی تاریکی ہو اور بچہ معصوم سا ہو اور ناراض ہو کے باہر نکال دے، اس بچے کو مت پوچھئے کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ دروازے سے چمٹ جاتا ہے اور کہتا ہے امی پلیز مجھے معاف کر دو، امی مجھے اندر لے لو، امی مجھے کالا کتا کاٹ لے گا، امی مجھے کوئی بابا کوئی فقیر اٹھا کے لے جائے گا، امی مجھے اندر لے لو، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اے میرے پیارے رب، جس طرح سے اس بچے کی بے بسی کی حالت ہوتی ہے، آج پوری کی پوری امت یا اللہ بے بس نظر آ رہی ہے۔ اے میرے پیارے رب، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، میرے پیارے رب آپ راضی ہو جائیے، سونے رب آپ راضی ہو جائیے، اچھے رب راضی ہو جائے، اچھے رب راضی ہو جائے، اچھے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ جی آپ نے تو خود فرمایا میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کی رحمت تو آپ کے غصے پر، آپ کے غضب پر غالب ہے۔ اے میرے پیارے رب، کیا ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں؟ یا اللہ کیا آپ ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں؟ کیا آپ اتنے ناراض ہو گئے ہیں کہ ہمارے گناہ آپ کی رحمت سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں؟ نہیں نہیں میرے پیارے اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو پیارے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے نا، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، امت کو معاف کر دیجئے، امت کو عزت کا دن دکھا دیجئے، اللہ امت کو عزت کا دن دکھا دیجئے، اللہ امت کو عزت کا دن دکھا دیجئے۔ پیارے اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے کتنا پیارا دین دیا، اللہ جی آپ نے کتنا پیارا مذہب عطا فرمایا، اللہ آپ نے کتنا پیارا نام ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کا کتنا پیارا طریقہ عطا فرمایا، پاک صاف ستھرا رہنے کا آپ نے کتنا پیارا دین دیا، اللہ کتنا پیارا سلیقہ عطا فرمایا۔ اللہ جی ہم شکر ادا نہیں کر پا رہے اس نعمت کا، اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ دین کے ملنے پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ ہی نے تو فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے۔ اللہ ہمارے دین میں اضافہ کر دیجیے، اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کر دیجیے۔ میرے پیارے رب، جس دن میں اور ہم سب کے سب پیدا ہوئے تھے، جو ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ اسی دن اسی لمحے یا اللہ اس کائنات میں نہ جانے کتنے لاکھ مچھر پیدا ہوئے، کتنے لاکھ چیونٹیاں پیدا ہوئیں، اور کتنے نالی کے کیڑے پیدا ہوئے، کتنے سانپ اور بچھو پیدا ہوئے، کتنے کتے بلی اور خنزیر پیدا ہوئے۔ میرے پیارے اللہ آپ اس بات پر قادر تھے کہ آپ بھی اسی زمرے میں ہمیں کسی حشرات الارض میں شامل کر دیتے یا کتے بلی خنزیر کی شکل میں پیدا کر دیتے، لیکن میرے پیارے اللہ آپ نے ہمیں اس مخلوق میں جنم نہیں دیا، بلکہ آپ نے یا اللہ ہم سب کو اشرف المخلوق حضرت انسان بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے پیدا فرمایا۔ یا اللہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، بن مانگے آپ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ یا اللہ اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور رب کریم جس دن میں اور یہ دعا پر آمین کہنے والے سب کے سب پیدا ہوئے تھے، اسی لمحے اسی دن اسی گھڑی نہ جانے کتنے بچے اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے۔ یا اللہ یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی، افریقہ میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، اور ہمارے اس ملک میں بھی میرے پیارے رب نہ جانے کتنے بچے پیدا ہوئے تھے۔ کوئی یہودی ماں کی گود میں جنم لیا، کوئی عیسائی ماں کی گود میں جنم لیا، کوئی مشرک ماں کی گود میں جنم لیا، کوئی آتش پرست مجوسی ماں کی گود میں جنم لیا۔ میرے پیارے اللہ آپ نے مجھے اور ہم سب کو یا اللہ ایسی ماں کی گود سے ایسی ماں کی کوکھ سے پیدا کیا جو ماں کلمہ پڑھتی تھی، بلکہ ماں کی ماں بھی کلمہ پڑھتی تھی اور اس کی ماں بھی کلمہ پڑھتی تھی۔ یا اللہ ہم نسلی مومن ہیں۔ میرے پیارے رب آپ نے بن مانگے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ اسی لمحے جس لمحے ہم پیدا ہوئے تھے، اسی لمحے جب کفار و مشرکین کے یہاں، یہود و نصارہ کے یہاں، مجوسوں کے یہاں بچے پیدا ہوئے تھے، یا اللہ ان ماؤں کی گود میں کوکھ میں پیدا ہوئے، تو یا اللہ ان بچوں نے آپ کا کچھ بگاڑا تو نہیں تھا، اور ہم نے کچھ سنوارا تو نہیں تھا کہ ہمیں ایسی عظیم نعمت ملی اور ان کو اس طرح کی ماؤں کی گود ملی۔ میرے پیارے اللہ انہوں نے کچھ بگاڑا نہیں تھا اور ہم نے کچھ سنوارا نہیں تھا، لیکن آپ کی قضا و قدر کے فیصلے یا اللہ اس نعمت عظمیٰ پر اگر سجدے میں سر رکھ کر قیامت تک نہ اٹھا سکے، نہ اٹھائیں تو یا اللہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے اللہ کتنی بڑی آپ نے نعمت بن مانگی عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ ایمان کی دولت، ایمان والی ماں کی گود چھاتی سے دودھ پینے کی نعمت، میرے پیارے رب، اور جب ہوش سنبھالا تو اس باپ کی انگلی کو پکڑ کے چلنا سیکھا جو باپ کلمہ پڑھنے والا تھا، جو باپ ہمارے منہ میں لقمہ دیتا تھا تو کلمہ پڑھ کے دیتا تھا، بسم اللہ پڑھ کے دیتا تھا۔ اللہ کتنی عظیم دولت عطا فرمائی۔ اللہ جی ہماری نااہلی اور ناقدری کی وجہ سے اس کو چھین مت لیجیے گا۔ میرے پیارے اللہ ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی برکت سے یا اللہ ہمیں کامل بنا دیجیے۔
رب کریم مہربانی فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے کتنے سارے انعام ایسے عطا فرمائے ہیں کہ ہمیں لاشعوری اور بےشعوری کے عالم میں آپ نے ہمیں اتنی بیش بہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ جی اب ہوش سنبھالا ہے تو کچھ نعمتیں، کچھ چیزیں آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ سب سے پہلے ایک نعمت کا آپ سے سوال کرتے ہیں، سب سے پہلے ایک ضرورت کا سوال کرتے ہیں، اور وہ ضرورت یہ ہے پیارے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، رب کریم معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے اور راضی ہو جائیے، اور ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اور پیارے اللہ دوسرا سوال آپ سے یہ، میرے پیارے اللہ ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے یقین میں برکت عطا فرما، یا اللہ اس نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ طاعت میں ہمیں مضبوط فرما دیجئے، طاعت میں ہمیں پابند بنا دیجئے، معصیت کی ذلت سے ہمیں بچا لیجئے اور طاعت کی عزت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اور میرے پیارے اللہ اس وقت موجودہ حالات میں کہ اللہ جس وائرس سے، جس معمولی سی کیڑے سے، جس معمولی سی مخلوق سے آج لوگ سارے کے سارے پریشان ہیں، میرے پیارے اللہ یا اللہ اس سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اللہ اپنی ہمیں پناہ میں جگہ عطا فرما دیجئے، اپنی پناہ میں لے لیجئے، یا اللہ دامن عفو میں یا اللہ ہمیں سمیٹ لیجئے، یا اللہ ہمیں چھپا لیجئے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، اللہ جی آپ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اور میرے پیارے اللہ جتنی خیر کے دروازے بند ہوئے ہیں اس وقت عارضی طور پر، میرے پیارے اللہ جلد از جلد ان کو کھول دیجئے، یا اللہ حرم پاک کھول دیجئے، اللہ حرم پاک کھول دیجئے، یا اللہ اس آزادی کے ساتھ، یا اللہ جس آزادی کے ساتھ پہلے کبھی جایا کرتے تھے اور جھوم جھوم کے اور چوم چوم کے طواف کیا کرتے تھے، اللہ جی وہ دن دکھا دیجئے نا میرے پیارے اللہ، ہم بھی لنگا کے بالا احرام کی دو چادروں میں لپٹ کر جائیں، ننگے سر ننگے قدم، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے نعرے لگاتے ہوئے مستانہ وار آپ کے دربار میں پہنچیں، میرے پیارے اللہ اس کا طواف کریں، میرے پیارے رب آپ کے گھر میں سجدے کریں، اللہ زمزم کا گھونٹ پیئیں، پیارے اللہ صفا مروہ کے درمیان میں دوڑیں اور سر کے بال کٹا کر آپ کے سامنے سجدہ شکر ادا کریں۔ اللہ جی وہ دن جلد از جلد دکھا دیجئے، ہم سب کو دکھا دیجئے، ہم سب کو دکھا دیجئے، ہم سب کو دکھا دیجئے، سب کو دکھا دیجئے، سب کو دکھا دیجئے، اللہ سب کو دکھا دیجئے، یا اللہ عافیت کے ساتھ حرم، یا اللہ حرم کے دروازے وا کر دیجئے، اللہ حرم کے دروازے کھول دیجئے، میرے پیارے اللہ وہ اعلان جلدی سے فرما دیجئے، مسجدیں کھل جائیں، آپ کے بندے کھلے دھلے انداز سے عبادت کرنے والے بنے، نصیحت سننے والے بنے، اجتماعی امور کو انجام دینے والے بنے، میرے پیارے اللہ جلد از جلد پوری دنیا کے اندر یا اللہ آسانی پیدا فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اور میرے پیارے اللہ جو پوری دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہماری بھائی بہن بے ایمان ہیں، ان کے لیے ہم بھیک مانگتے ہیں، میرے پیارے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، سچے راستے کی توفیق عطا فرما، سچے راستے پہ ان کو چلنا عطا فرما، حق ان پر واضح فرما، حق کو قبول کرنے کا یا اللہ ان میں جذبہ عطا فرما، حق کو قبول کرنے کی ان کو صلاحیت عطا فرما، یا اللہ دل کے اندھے پن سے حفاظت فرما، آنکھوں کے اندھے پن سے حفاظت فرما، عقل کے اندھے پن سے حفاظت فرما، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ جو لوگ ان دنوں کے اندر بھی انسانوں کے دلوں کو پھاڑنے کا کام کر رہے ہیں، انسانوں میں دشمنیاں پھیلا رہے ہیں، دشمنوں کی کھیتی کاشت کر رہے ہیں، میرے پیارے اللہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، ہدایت دے دیجئے، اللہ ہدایت دے دیجئے، وہ بھی کسی ماں کی اولاد ہیں، وہ بھی کسی باپ کی اولاد ہیں، یا اللہ وہ بھی کمزور ہیں، یا اللہ اگرچہ ان کو اپنی کمزوری کا پتہ نہیں ہے، ان کو اپنی کمزوری کا پتہ نہیں ہے، میرے پیارے اللہ آپ ان کو ہدایت دے دیجئے، اور اگر وہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کی عقل پہ پردے پڑ چکے ہیں اور وہ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں اور سمجھ اور ان کی قسمت میں اب ہدایت نہیں رہی ہے، تو پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، دھرتی کے بوجھ کو ان سے ہلکا کر دیجئے، دھرتی کے بوجھ کو ان سے ہلکا کر دیجئے، دھرتی کے بوجھ کو ان سے ہلکا کر دیجئے، میرے پیارے اللہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو یا اللہ صحیح فہم عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح موقع پر صحیح فیصلے لینے کی توفیق عطا فرما، مل جل کے مشورے کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دلوں سے نفرتوں کو دور فرما، یا اللہ پارٹیوں کی آپس کی دشمنیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کی نفرتوں کو عداوتوں کو ختم فرما، بھائی بھائی بن کر محبتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے پیارے اللہ ان دنوں کے اندر
اندر یا اللہ جو افراد ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ، چاہے وہ سوشل ورکر ہوں یا اللہ، چاہے وہ پیرا ملٹری کے افراد ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر لائن کے افراد ہوں، میرے پیارے اللہ جو انسانیت کے جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا اللہ، ان کو اپنے خزانے میں یا اللہ جو آپ نے بہترین نعمت رکھی ہوئی ہے یا اللہ اس نعمت سے ان کو نواز دیجیے یا اللہ، اس نعمت سے ان کو نواز دیجیے اللہ، اس نعمت سے ان کو نواز دیجیے میرے پیارے اللہ۔ سب کام کرنے والوں کو بہترین سلیقہ عطا فرما، بہترین فہم عطا فرما، بہترین سمجھ عطا فرما، کام کرنے کا سلیقہ عطا فرما، احسن طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے کام کرنے والے افراد ہیں یا اللہ اس بیماریوں سے ان سب کی حفاظت فرما یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، تندرستی اور صحت عطا فرما یا اللہ۔ کتنی بچیاں اور بچے گھروں کے اندر بیمار ہیں، کتنے بوڑھے اور جوان بیمار ہیں، کتنے چھوٹے بڑے بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما یا اللہ۔ کتنے مسافر، کتنے پردیسی ماں باپ سے، بیوی بچوں سے دور پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، سفر نہیں کر سکتے، جا نہیں سکتے، میرے پیارے اللہ ان کو دل کا سکون اور اطمینان عطا فرما، نعمتیں اور راحتیں عطا فرما، ان کی ضرورتوں کو اللہ غیبی خزانے سے پورا فرما، اور یا اللہ جلد از جلد یا اللہ انسانوں کو آزاد فرما، اور جب آزادی کے دن آئیں، چلت پھرت کے دن آئیں، پھر اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، جس طرح سے آپ نے گھروں میں محصور کر کے، گھروں میں مقید کر کے، جس طرح سے آپ نے بہت سارے گناہوں سے یا اللہ ہمیں محفوظ کر دیا، چلت پھرت والے گناہوں سے محفوظ کر دیا، جب چلت پھرت کا زمانہ آئے اور کھلے دھلے انداز سے پھر چلنے پھرنے والے بنے تو پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، جس طرح سے آج محفوظ فرمایا کہ اللہ کل بھی ان گناہوں سے آپ ہمیں ہماری حفاظت فرمائیے گا، اور اب ہماری زندگی میں کہ اللہ 100% تبدیلی پیدا فرما دیجئے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل کر دیجئے۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اللہ جی مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ بہت سارے دوست احباب کے والدین بیمار ہیں، میرے پیارے اللہ ان کو شفا یا اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ بہت سے بچوں کے دوست احباب کے والدین انتقال کر چکے ہیں یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور پیارے رب ایک درخواست اور دعا اور بھی یا اللہ، ان حالات کے اندر بھی بہت سے گھروں کے اندر یا اللہ آج بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، ساس بہو سے لڑتی ہے، بہو ساس سے لڑتی ہے، دورانی جٹھانی سے لڑتی ہے، جٹھانی دورانی سے لڑتی ہے، اور تو اور ماں بیٹی سے لڑتی ہے اور بیٹی ماں سے لڑتی ہے، باپ بیٹوں سے لڑ رہا ہے اور بیٹے باپ پر آنکھیں سرخ کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ کتنی بڑی شناعت اور کتنی بڑی بیوقوفی اور کتنی بڑی نادانی ہے، میرے پیارے اللہ ہم سب کو شیر و شکر کر دیجئے یا اللہ، نفرتیں ختم کر دیجئے، ہر ایک کو اپنے قصوروں کا اعتراف نصیب فرما دیجئے، ہر ایک کو اس بات کے حوصلے عطا فرما دیجئے، چھوٹا بڑوں سے سوری کر لے اور بڑے اپنے دلوں کو پاک کر لے اور صاف کر لیں، تاکہ چھوٹوں